ترکیب غیر منصرف کے اسباب میں سے ترکیب پڑھ رہے ہیں۔ ترکیب کیا ہے؟ دو اسموں کو ملا کر ایک کریں اور دوسرا اسم اپنے ضمن میں ایک منٹ، دو اسموں کو ملا کر ایک کریں، دوسرا اسم اپنے ضمن میں کوئی حرف لیے ہوئے نہ ہو، لیے ہوئے وہ مرکب بنائی بن جاتے ہیں۔ ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہوتا ہے۔ ترکیب سے مراد کیا ہے؟ مرکب منع صرف کیا ہے؟ دو اسموں کو ملا کر ایک کریں، دوسرا اسم اپنے ضمن میں حرف لیے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترکیب ہے، اس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط کیا ہے؟ یہ علم ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا اضافت ولا اسناد، دوسری شرط یہ ہے کہ اضافت بھی اسناد بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ مثال دیکھو، جیسے بال ہے، بک، بال ایک اسم ہے، بک دوسرا اسم ہے، دونوں اسموں کو ملا کر ایک کیا اور دوسرا ان میں سے کوئی اسم بھی اپنے بیچ میں حرف لیے ہوئے نہیں ہے۔ ترکیب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ ہے ترکیب۔ اب اس کے لیے شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ علم ہو، تو یہ علم بھی ہے کیونکہ شام کے ایک علاقے کا، ایک شہر کا نام ہے تو علم بھی ہوا، لیکن دوسری شرط بھی دیکھنی ہے، بلا اضافت ہو، بلا اسناد ہو۔ یہاں اضافت ہے؟ اضافت بھی نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے، اور دونوں شرطیں پائی جائیں، ترکیب بھی ہے، علم بھی ہے، اور جناب والا بلا اضافت بلا اسناد آیا ہے، شرطیں پائی گئیں، لہذا بعلبک کیا ہے؟ غیر منصرف۔ آگے دیکھو، عبد اللہ کیا ہے؟ منصرف، اگرچہ عبد اللہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا نا، دوسرا اسم اپنے ضمن میں حرف لیے ہوئے نہیں ہے، ایسا ترکیب تو ہوا لیکن علم بھی ہے، لیکن ہم نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، بلا اضافت، اضافت اسناد بھی، یہاں تو اضافت ہے، عبد نکرہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ تو مضاف مضاف الیہ، تو بتلاؤ یہاں اضافت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ لہذا شرط نہیں پائی گئی تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف یا منصرف؟ تو شرطیں پائی جاتی تو پھر ہم کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہے، شرطیں پوری نہیں ہیں لہذا ہم کہیں گے یہ منصرف ہے۔ آگے معدی کرب، یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ ایک معدی ہے، ایک کرب ہے، دو اسموں کو ملا کر ایک کیا اور دوسرا اسم اپنے ضمن میں حرف لیے ہوئے نہیں، لہذا ترکیب ہے، اور یہ علم بھی ہے، بندے کا نام بھی ہے، اور آگے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں اضافت بھی اسناد بھی نہیں، لہذا یہ کیا ہے؟ مرکب منع صرف ہے، یعنی ترکیب ہے، علم بھی ہے، اور شرطیں پائی جائیں گی، اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ آگے کہا کہ شاب قرناہا، کیا؟ عورت تھی، اس کے بال سفید ہو گئے تو اس کا نام رکھ دیا شاب قرناہا، شاب، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے، اس عورت کا نام پڑ گیا شاب قرناہا۔ یہاں پر جناب والا اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، اپنے ضمن میں حرف لیے ہوئے بھی نہیں ہے، علم بھی بن گیا، بعد میں اس عورت کا نام بھی پڑ گیا، اور لیکن ایک شرط نہیں پائے گی، ہم نے کہا اضافت بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو۔ یہاں اضافت تو نہیں لیکن اسناد پائی گئی ہے، اسناد پائی گئی ہے، کیونکہ جہاں فعل فاعل پائے گی تو وہاں اسناد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہاں شابہ فعل ہے، جب فعل ماضی ہے تو بتلاؤ جناب والا یہاں پر ہم کہیں گے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ آ گیا شابہ، ماضی آ گیا، اور ماضی کیا ہے؟ مبنی، اور ہم باس کس کی کر رہے ہیں؟ معرب کی، کیونکہ منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا یہ کس میں ہوتا ہے؟ معرب میں، اور شاب قرنا ہے، مبنی ہے، یہ باس سے ہٹ کر چیز ہے، اس کا باس میں کوئی دخل کوئی لحاظ نہیں ہے، لہذا یوں کہا جائے گا کہ شاب قرناہا مبنی ہے، مبنی ہے۔ آگے دیکھو، الف نون زائدہ تان، الف اور نون زائدہ ہیں، یہ دونوں زائدہ ہیں، اس واسطے کیا دیا زائدہ تان؟ زائدہ سے مراد یہ ہے کہ حروف اصلیہ سے نہ ہو، حروف اصلیہ سے نہ ہو، کلمہ ہے بعد میں الف نون آ جائیں اور یہ الف نون مادے کا حصہ نہ ہو، مادے سے تعلق نہ ہو بلکہ یہ زائد ہوں، حروف اصلیہ سے مادے سے ہٹ کے ہوں، زائدہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے یہ الف نون کلمے میں آئے ہیں تو کس کلمے میں آئے ہیں؟ اس میں ذات میں آئے ہیں یا اس میں صفت میں آئے ہیں؟ جو وصف پر دلالت کرے تو وہ جناب والا وہ صفتی ہوگا کلمہ، اور اگر اس میں ذات پر دلالت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ بولو، اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو دیکھیں گے یہ دونوں الف لام اس میں ذات میں ہوں گے یا اس میں صفت میں ہوں گے؟ اگر دونوں اس میں ذات میں ہوں گے تو اس کلمے کے غیر منصرف ہونے کی شرط کیا ہے؟ ان یکون علما، کہ وہ کلمہ کیا ہو؟ علم ہو۔ عمران کو دیکھو،
ایک ذات کا نام ہے کہ نہیں جی عثمان ذات کا نام ہے کہ نہیں جی چلو جی تو لہٰذا اس کے آخر میں الف نون آیا الف نون زائدہ آئے کہ نہیں آئے آئے وہ شرط بھی پائی گئی شرط کیا ہے کہ ان یکون علمن وہ علم ہو نام ہو عمران نام ہے عمران نام ہے نا بھائی اچھے لوگوں کا نام بھی عمران ہے ڈنگر کا نام بھی عمران ہے علماء کے خونی کا نام بھی عمران ہے نہیں سمجھ لگی بول دے نہیں تھی تو عثمان بھی عمران دونوں دیکھو آخر میں الف نون آیا کہ نہیں آیا کس میں آیا اس میں ذات میں یا اس میں صفت میں اس میں ذات میں اس کی شرط کیا تھی علم ہو علم ہے کہ نہیں لہذا اس کو کیا پڑھیں گے عثمان عمران کو غیر منصرف پڑھیں گے آگے سعدان یہ ایک نبت ان کہتے ہیں بوٹی کو گھاس کو تو یہ بوٹی کا نام ہے اس میں جنس تو ہے لیکن یہ علم کہ سعدان بوٹی کو اسی طرح کہا جاتا ہے جس طرح جناب والا ان تماموں کو انسان کہا جائے تو انسان کیا علم ہے کیا نام ہے یہ تو اس میں جنس ہوا اسی طرح سعدان اس میں جنس تو ہے یہ علم نام نہیں ہے تو جب نام نہیں ہے اگرچہ یہ ایک ذات کا اس میں ذات کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے الف نون آخر میں آ گیا لیکن شرط یہ تھی کہ ان یکون علمن علم ہو نام نہیں ہے شرط نہیں پائی گئی غیر منصرف نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو منصرف پڑھیں گے اور دوسری بات کیا تھی کہ اس میں صفت میں ہوں گے اس میں صفت میں ہوں اس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانہ کہ وہ جو اس میں صفت ہے نا اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہے نا وہ جو اس میں صفت ہے جس کو غیر منصرف پڑھنا ہے جس کے آخر میں الف نون آیا ہے اس کو غیر منصرف کب پڑھنا ہے یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا یہ تب بنے گا جب اس کی صفت فعلانہ کے وزن پر نہ ہو یعنی اس کی صفت کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے اس کی آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے سمجھ میں آئے گی نا جب اس کے آخر میں ایسی تا ہوگی جو وقف میں ہا بن جائے تو پھر اس کو منصرف تو پڑھیں گے غیر منصرف نہیں پڑھیں گے اگرچہ دوسری شرطیں پائی بھی جائیں لیکن یہ شرط نہیں ہوگی تو منصرف ہی پڑھیں گے جیسے ندمان یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی جو صفت ہے وہ کیا آتی ہے ندمانا تن کیونکہ اس کے آخر میں ایسی تا آ گئی ہے وقف میں کیا بن جاتی ہے ہا جیسے ہم کیا پڑھیں گے ندمانہ وقف میں نہ پڑھتے ہیں نہیں سمجھ لگی خلاصہ یہ نکلا الف نون زدتان اس میں ذات میں آئے گا یا اس میں وصف میں آئے گا اس میں ذات میں آئے اس میں ذات کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اس میں وصف میں آئے اس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ ہو یعنی اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے چلو جی اب ترجمہ کرنا ہے صبر بہرحال ترکیب کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے ان یکون علمن یہ کہ علم ہو بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے اس کی مثال بعل بکہ کی مثل ہے بس عبداللہ منصرف ہے اور مہدی کرب غیر منصرف ہے اور شاہ بقرناہا مبنی ہے بہرحال الف نون زائدہ تان الف اور نون اس حال میں کہ دونوں زائدہ ہوں اگر دونوں اسم میں ہوں تو ان کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے کہ علم ہوں اس کی مثال عمران اور عثمان کی مثل ہے بس سعدان ایک بوٹی کا نام ہے منصرف ہے سعدان مبتدا بن گیا اسم نبتن خبر اول ہے منصرف خبر ثانی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اگر یہ دونوں الف اور نون صفت میں ہوں اس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ ہو فعلانہ پر نہ ہو یعنی فعلانہ کے وزن پر نہ ہو اس کی مثال سکران کی مثل ہے اس کی مثال سکران کی مثل سمجھ آ گئی نا کیونکہ اس کی جو مؤنث ہے وہ سکرانتن نہیں آتی بلکہ سکرا آتی ہے صحیح ہو گیا بس ندمانن یہ منصرف ہے کیوں اس ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے چلے